السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ایک رینڈم ڈسکشن کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً میں آپ کو اس حوالے سے کچھ باتیں آپ سے ڈسکس کرتا رہوں گا۔ اصل میں میرے کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور پھر کچھ ایسے سننے والے محترم سامعین بھی ہیں جنہوں نے مجھے ریکویسٹ کی مجھ سے ان ٹاپکس پہ کچھ ڈسکشن کرنے کی۔ گویا کہ طویل ٹاپکس ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ میں تھوڑی دیر کی ویڈیوز بنا کے ایک سیریز آپ تک پیش کر دوں کہ جو شوقین ہیں ان کی ذوق سماعت کے لیے اور ذوق علم کے لیے یہ ایک اچھا سلسلہ ہو، جس میں مجھے بھی یقیناً ان کی آراء سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ بالخصوص کرنٹ افیئرز کے حوالے سے اور جو اس وقت موجودہ چیلنجز مسلم امہ کو درپیش ہیں، اور مسلم امہ میں اسپیشلی جو ہمارے ینگسٹرز، نوجوان جن چیزوں کو انکاؤنٹر کر رہے ہیں، ان کا مطمع نظر یا وہ جس تذبذب کا شکار ہیں، جس کنفیوژن کا شکار ہیں، تو وہ چاہتے ہیں ان بنیادی سوالات کے جوابات بھی اور اس پر ایک ڈسکشن بھی۔ یوں تو ہماری ویسے ایسے کچھ علمی نشستیں ایسے نوجوان طلباء سے ہوتی رہتی ہیں، ہر ماہ نشست ہوتی ہے جس میں ایک جنرل ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، اور کرنٹ افیئر کے حوالے سے، ریلیجن کے حوالے سے اور دیگر ٹاپک ہمارے معاشرے کے جو ہیں اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک اہم مسئلہ جو نوجوان اکثر پوچھتے ہیں اور ان کا سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک دور تھا جب مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کمیونزم نے آواز اٹھائی، سوشلزم نے آواز اٹھائی، یا پھر آپ کہیں کہ ایتھزم اسلام کے خلاف کام کرتا رہا، یا مسلم معاشروں میں بگاڑ کا پیش خیمہ بنتا رہا۔ انٹرنیشنل لیول پر بھی، نیشنل لیول پر بھی کچھ ایسے تجریدی خیالات کو پروان چڑھایا گیا جو ہر قسم کی بندش سے آزاد، جس کو تصور کیا جائے، یوں سمجھیں کہ مغربی فلسفے کا پھیلاؤ یا اس کی ترویج، کہ آپ کا ذہن آزاد ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسفہ مسلمانوں کے یہاں مدارس میں پڑھایا جاتا رہا کافی عرصے تک۔ اب بہت سے ایسے مدارس، تقریباً 90% ایسے ہیں جہاں پہ فلسفہ اب نہیں پڑھایا جاتا، منطق تھوڑی سی پڑھائی جاتی ہے، لاجک، لیکن فلسفہ اب سلیبس میں شامل نہیں ہے، جس کی وجہ سے نقصان بھی ہوا، اور جو علماء کرام فرماتے ہیں کچھ فائدے بھی ہوئے اس کے۔ میں مغربی فلسفے کی بات نہیں کر رہا، میں اس علم الکلام کی بات کر رہا ہوں جس پہ ابن رشد نے لکھا، اسپیشلی غزالی نے، امام غزالی نے رحمۃ اللہ تعالی نے جس پر کام کیا، اور مغربی فلسفے کی کاٹ کے لیے آپ نے ایک بہت اہم رول ادا کیا اپنے دور میں۔ تو اس مغربی فلسفے یا تجریدی خیالات نے مسلم نوجوانوں کے اذہان کو آلودہ کیا، اور اب بھی وہ کام جاری ہے ساری ہے۔ تو مجھ سے ہی اکثر سوال کرتے ہیں اسٹوڈنٹس میرے، یا جہاں گروپ آف ڈسکشنز ہوتی ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ کمیونزم تھا، اسلام کو نقصان پہنچا، سوشلزم نے نقصان پہنچایا، ایتھزم نے نقصان پہنچایا، اب کون سا ایسا ازم ہے جو اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ اب ہم کیوں ٹھیک نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیں، اس کا جواب تو بہت زیادہ طویل ہوگا اگر ہم اس کی ڈسکشنز میں جائیں۔ ہم آہستہ آہستہ کوشش کریں گے کہ اس کے فوکس کر کے کچھ خاص نکات پر بحث کریں اور ڈسکشن کو سٹارٹ کریں، لیکن من حیث المجموع اگر آپ دیکھیں مختصراً، تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت ماڈرنزم ہے جو اسلامی معاشروں میں ایک بہت بڑی تبدیلی بڑی تیزی سے لے کے آ رہا ہے، جس کے اندر کمیونزم بھی ہے۔ اس ماڈرنزم کی چھتری کے نیچے کمیونزم بھی آ گیا، سوشلزم بھی آ گیا، ایتھزم بھی آ گیا، سارے ازم اس کے اندر جمع ہو گئے اس ماڈرنزم کے نام پر، یا سائنٹیفک ریسرچ کے نام پر، جدیدیت کے نام پر، اور سائنسی تحقیق کے نام پر جتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کے اذہان کو جتنا بگاڑا جا رہا ہے، اتنا کسی دور میں نقصان نہیں پہنچا تھا۔
اور ہر مجدد جو آیا، ریفارمر جس کو آپ کہتے ہیں، 1000 سال کے بعد ایک ریفارمر آتا ہے اور وہ دین میں اصلاح کی کوشش کرتا ہے اور دین کی تجدید یعنی تجدید احیاء دین کا کام کرتا ہے. تو پوچھا جاتا ہے جی آج کا مجدد کون ہے، ریفارمر کون ہے؟ تو یہ بھی ایک تفصیل طلب جواب ہے، اور مجتہدین یا اجتہاد فی الاسلام جو ہے وہ کس حد تک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ وہ سوالات ہیں یا وہ موضوعات ہیں جو بہت تفصیل طلب ہیں. لیکن جو ازم ہے وہ یوں سمجھیں کہ سائنسی ریسرچ کی چھتری کے تلے، اٹ سیلف سائنس از ناٹ اگینسٹ ریلیجن. سائنس مذہب کے خلاف نہیں ہے، بالخصوص میں اسلام کی بات کر رہا ہوں. اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. اور there is a big difference between religion یعنی مذہب اور دین میں ایک بنیادی فرق ہے اصطلاحاً اگر آپ دیکھیں اور مفہوم اگر آپ اس کا سمجھیں. تو مذہب جو ہے وہ صرف یوں سمجھیں کہ ایک ایسا پیکٹ آف رول جو بندے اور اس کے خالق کے درمیان اس تعلق کو بنائے، استوار کرے اور مضبوط کرے، اس کا نام مذہب ہے. پیکٹ آف عبادات کا ایک مجموعہ اور احکامات، یہ مذہب ہے. لیکن اگر دین کی بات کریں یعنی مذہب کو آپ کہہ دیں کہ عقائد کا نام ہے، خدا سے متعلق عقائد کیا ہیں، بندے اور اللہ کا تعلق، خالق اور مخلوق کا تعلق کیا ہونا چاہیے، کیسے استوار ہونا چاہیے، کیسے مضبوط ہونا چاہیے، اور مخلوق کی سوچ اپنے خالق کے بارے میں کیا ہونی چاہیے، کیا یقین رکھنا چاہیے. تو ایمانیات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اگر آپ ریلیجیس ٹرم میں بات کریں تو دیٹ از کال ایمانیات. لیکن یہ ایک انٹرنل بلیف کا نام ہے مذہب، اور اس تعلق کا نام ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان رشتے کو استوار کر کے مضبوط کرتا ہے. لیکن جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین صرف بنیادی عقائد کا نام نہیں ہے، صرف عبادات کا نام نہیں ہے. اور اسپیشلی جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف اینڈ اسلام از اے سائنس آف ہیومن لائف. یوں کہہ لیں آپ کہ جتنی بھی ہیومن لائف کے جتنی بھی اسپیکٹس ہیں، جتنے بھی انسان کی زندگی کی جہتیں ہیں، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، روحانی ہو، بدنی ہو، ما بعد الطبیعتی ہو، آفاقی ہو، کوئی بھی حیثیت ہو، انسان جن جن چیزوں سے عقلاً جڑا ہوا ہے، روحانی طور پہ جڑا ہوا ہے، جسمانی طور پہ جڑا ہوا ہے، جس سسٹم سے، ماحول سے، یہ سب کچھ دین اسلام کے امبریلا کے نیچے آ جاتا ہے. تو اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ اسلام دین ہے، از اے کوڈ آف لائف، سائنس آف ہیومن لائف جس کے لیے میں ورڈ استعمال کرنا چاہوں گا. اسلام از اے سائنس آف ہیومن لائف. تو جب اسلام کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ دیگر تمام ادیان سے اور دیگر تمام مذاہب سے یکسر مختلف ہو جاتا ہے. تو میں اس وقت اسلام کی ڈیفینیشن نہیں کروں گا، میں پہلے لیکچرز میں یہ کر چکا ہوں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو دیکھ لیں. ایتھزم کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، انگلش میں ہے، ڈو وی نیڈ ریلیجن کے نام سے ہے وہ ویڈیو، اس کا لنک بھی آ رہا ہوگا. تو اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ ماڈرنزم نے اس وقت ذہنوں کو آلودہ کرنے کا ایک ٹھیکہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں. تو اٹ سیلف سائنس از ناٹ اگینسٹ ریلیجن. سائنس اسلام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسلام اور سائنس میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ایسی چیزیں، جب تک سائنس کو آپ نہیں سمجھ لیتے آپ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے کلی طور پہ. اسلام کے بہت سے ایسے گوشے ہیں، قرآن کے بہت سے ایسے گوشے ہیں جو سائنس کے علم کے بغیر آپ اس سے آگاہ نہیں ہو سکتے. اور اسلام کی حقانیت اس ایسپیکٹ میں سائنس کو پڑھے بغیر، اس علم کی ریسرچ کو سامنے رکھے بغیر سامنے نہیں آ سکتی. تو آئی ایم ناٹ اگینسٹ ماڈرنزم، آئی ایم ناٹ اگینسٹ سائنس، یا اسلام از ناٹ اگینسٹ سائنس. لیکن جو مروجہ نظام ہیں دنیا میں کفر اور طاغوتی طاقتوں کے، انہوں نے سائنس کو یوں سمجھے کہ کیپچر کیا ہوا ہے، اور ریسرچ کو انہوں نے اس حوالے سے کیپچر کیا ہوا ہے کہ نئی نئی ریسرچز کو اور سائنس کی ریسرچ کی وجہ سے جو جدت زندگی کے اندر آتی چلی جا رہی ہے، جو ماڈرنزم آتا چلا جا رہا ہے، اس سے انسان کی زندگی میں اصلاح نہیں بلکہ بگاڑ کو پیدا کیا جا رہا ہے. یقین کے سوتوں کو خشک کیا جا رہا ہے، یقین کی رسیوں کو کاٹا جا رہا ہے. تو ماڈرنزم یا سائنس سے میری مراد
وہ طاغوتی طاقتیں ہیں، وہ کانسپیرنٹل موومنٹس ہیں، وہ کانسپیرنٹل گروپس ہیں پوری دنیا میں جو اسلام کے خلاف رہے ہیں، اور وہ ان تمام وسائل کو ریسرچ کے اور سائنس کے اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. جس طرح میں کہوں گا کہ میڈیا اٹ سیلف از ناٹ اے بیڈ تھنگ، اٹس اپ ٹو یو ہاؤ ڈو یو یوز میڈیا. ٹیلی ویژن بری چیز نہیں ہے، میڈیا بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال اس کو برا بناتا ہے. چاقو یا چھری کوئی بری چیز نہیں ہے، اس سے سبزی بھی کاٹی جاتی ہے، اس سے کھانا بھی بنایا جاتا ہے، اور وہ آلہ قتل کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو سائنس اٹ سیلف بری نہیں ہے، ریسرچ اٹ سیلف بری نہیں ہے، ماڈرنزم اٹ سیلف برا نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال اگر نیگیٹو سینس میں کیا جائے تو میری مراد وہ ہے سائنس سے اس وقت، وہ نہیں ہے کہ جو اسلام کی توضیح اور تشریح کر رہی ہے. تو یاد رکھیے گا آج کے دور میں اگر اسلام کی حقانیت کو سمجھنا ہے سائنٹیفک ٹرمز میں یا ماڈرن ٹرمز میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم اقبال کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک کنٹروورشل شخصیت سمجھے جاتے ہیں اقبال کے، ان پر کفر کے فتوے بھی لگے اور اقبال کے نظریات جو تھے وہ کچھ ڈیویٹ ہو گئے تھے اسلام سے. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم کسی شخصیت کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ ایسی شخصیات کی بات کرتے ہیں جو انٹلیکچوئلس ہیں، تو دیکھیں ان کی زندگی کو ایز اے ہول سمجھنا بہت ضروری ہے. ہر شخص کے اندر نظریاتی ارتقاء موجود ہوتا ہے. 20 سال کے اندر اس کی سوچ کچھ اور ہوگی اس کے مطالعے کے مطابق، اس کے ایکسپیرینس کے مطابق. 40 سال میں اس کی اپروچ کچھ اور ہو جائے گی اس کے مطالعے، اس کی ریسرچ، اس کے تجربات، ایکسپیرینس کی بنیاد پر. پھر 60 سال کے اندر اس کی سوچ ہو سکتا ہے کچھ اور ہو جائے. تو اقبال کے عقائد کہیں نہیں بگڑے، لیکن کچھ فروعی مسائل میں یا کچھ ڈیٹیل برانچ نالجز میں جا کے اقبال نے کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا، کچھ سوالات اٹھائے، اور ان کی زندگی میں بھی ہمیں ایک نظریاتی ارتقاء نظر آتا ہے. تو اب جس نے اقبال کا 20-25 سال یا 30 سال 35 سال کی عمر کی چیزوں کو پڑھا، اس نے لے کر اقبال کو ایک امیج بنا لیا کہ اقبال یہ تھے. کسی نے اقبال کو 40-45 سال کی عمر تک پڑھا، جو اقبال اس ایج میں جو لکھا تھا آپ نے نثر اور نظم، اس کو پڑھ کر اس نے ایک اپنا نظریہ بنا لیا اقبال کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں اقبال کے آخری 10 سال جو تھے وہ ان کی تمام تر ریسرچ کا، مطالعے کا، مشاہدے کا، تجربے کا نچوڑ ہے. تو اقبال کو اگر صحیح طور پر سمجھنا ہے تو آخری 10 سال میں اقبال نے جو لکھا، میں سمجھتا ہوں وہ نچوڑ ہے اصل میں. لیکن یہ کہ ایک ارتقائی ہمیں وہ مدارج نظر آتے ہیں کسی بھی شخص کی ایک انٹلیکچوئل لائف میں اسپیشلی. اور عام طور پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ 20 سال میں انسان کے نظریات زمانے کے بارے میں، وقت کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں کچھ اور ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ان میں تبدیلی آتی ہے، وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اقبال ایک سورس ہیں ہمارے پاس اس دور میں نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو اقبال کو پڑھے پڑھائے بغیر، سمجھے سمجھائے بغیر آج کے نوجوان سے میں سمجھتا ہوں اگر بات کی جائے گی تو بڑا کمیونیکیشن گیپ آ جائے گا. بات یہ نہیں کہ اگر ہم قرآن کی بات کریں تو نوجوان کو اقبال نے کہا کہ دور حاضر کا مجدد اس کو ہونا چاہیے جو قرآن کی تشریح آج کے دور کے مطابق کر دے. اقبال کہتے ہیں میں اس کو آج کے دور کا مجدد مانوں گا کہ جو قرآن کی تشریح آج کے دور کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق قرآن کی تشریح کر دے. تو آج جیسی بات ہے جدید چیلنجز ہیں، نوجوانوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ بعض اوقات مدرسے کے پڑھے ہوئے علماء جو ہیں جو صرف منطق تھوڑی پڑھتے ہیں یا دیگر بہت محنت سے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تاریخ ہے، علم الکلام ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، اور بہت سی چیزیں علماء کرام پڑھتے ہیں، اس میں ایسا کوئی شک نہیں. لیکن ان کی جو دقیق یا یوں سمجھیں کہ ڈیفیکلٹ ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں وہ اس کو ایزی کر کے اس طریقے سے آج کے کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو ویسے نہیں سمجھا پاتے جو ان کا پرسیپشن ہوتا ہے، جو ان کا لیول ہوتا ہے. وہ انہوں نے فزکس نہیں پڑھی ہوئی ہوتی، کیمسٹری نہیں پڑھی ہوئی ہوتی، انہوں نے لاجک یا سائیکالوجی اس طریقے سے نہیں پڑھی ہوئی ہوتی، انہوں نے ماڈرن جو ریسرچز ہیں اس پر ان کی نظر نہیں ہوتی اتنی. تو اس وجہ سے وہ کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے نوجوان نسل میں اور علماء میں. تو بات یہ نہیں ہوتی کہ علماء کو پتہ نہیں، علماء کو پتہ سب کچھ ہوتا ہے،
لیکن ذرا سا ان کی جو کمیونیکیشن گیپ ہے انگریزی کے حوالے سے، منطق کے حوالے سے، سائنٹیفک اپروچز کے حوالے سے، اور جن علماء میں یہ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے گرد نوجوانوں کا ایک آپ کو ہجوم نظر آئے گا اور سننے والوں کا ایک ہجوم نظر آئے گا، کیونکہ ان کی ٹرمینالوجی وہ ہوتی ہے جو اس دور کے نوجوانوں کی ذہنیت ان کے لیول کے حساب سے ان کو میچ کرتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر میں آپ سے ٹوٹلی انگلش میں بات کرنا شروع کر دوں تو ہزاروں ایسے ہوں گے جو انگریزی نہیں جانتے ہیں۔ میں اگر آپ سے اگر میں مثال آپ کو دوں گا اقبال کی کتاب ریکنسٹرکشنز آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام جو کہ انگریزی میں ہے، تو یہی وجہ ہے کہ بہت سی اس میں نہیں پڑھی گئی، اب ترجمہ بھی ہو چکا ہے، کئی تراجم ہو چکے ہیں۔ بزم اقبال نے اس کا ترجمہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے کیا ہے، جو مستند ترین ترجمہ مانا جاتا ہے۔ تو اگر میں اس تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے چیپٹرز کو پڑھنا شروع کروں تو اس میں اتنے ادق مضامین ہیں اور اتنے ادق نکات ہیں، یعنی یہ اردو ہی بہت مشکل ہو جاتی ہے بہت سے سننے والوں کے لیے کہ یہ ادق کیا چیز ہے۔ ویری ڈیفیکلٹ اینڈ کمپلیکیٹڈ ٹرمینالوجیز، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ ایسے ادق نکات اور اصطلاحات ہیں فلسفے کی اور سائنس کی اور مذہب کی اور فقہ کی کہ جو جس برانچ میں ذرا سا لوز ہوگا اس کو تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کو صحیح طور پہ سمجھنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ نہیں سمجھ سکے گا۔ جس نے فلسفہ نہیں پڑھا، جس نے سائنس نہیں پڑھی، جس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہیں پڑھی، تو وہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ میں اقبال نے جب نظریہ اضافیت کو ڈسکس کیا ہے تو اس کی ڈیٹیل اس کے سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ دیٹ برانچ آف نالج you may say that is obscure for that reader، اس ریڈر کے لیے وہ obscurity ہے، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، کلیئرٹی نہیں ہے۔ تو آج کے نوجوان کو اسلام قرآن کا میسج صحیح طور پہ سمجھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں اقبال is a good bridge، is a good source to communicate with the new generation۔ ایک نیو جنریشن سے کمیونیکیشن کے لیے اقبال ایک اچھی سورس ہیں، اور اقبال کی ٹرمینالوجیز کو اور اقبال نے جس مؤثر انداز میں اس میسج کو، اسلام کے خود ہی کے میسج کو، جو اسپیشلی جو سینٹر ہے اقبال کی خاص طور پہ پوئٹری کا بھی اور پروز کا بھی، وہ سمجھانے کے لیے اقبال نے جن ٹرمینالوجیز کو، جن علوم کی مدد لی ہے اقبال نے، آج کے نوجوان کو اقبال کو پڑھائے بغیر سمجھائے بغیر آپ موٹیویٹ ہرگز نہیں کر سکتے۔ آپ کو یقیناً ضرورت پڑے گی، اگر اقبال کی نہیں تو کم سے کم منہاج اقبال کی ضرورت ضرور پڑے گی۔ دیٹ پیٹرن وچ اقبال اڈاپٹیڈ ان ہز ایج، اپنے دور میں اقبال نے جو پیٹرن اڈاپٹ کیا ہے اس پیٹرن کی آپ کو لازمی ضرورت پڑے گی دور حاضر کے چیلنجز کو سمجھنے کے لیے۔ تو آج جو ایک اہم مسئلہ وہ یہ کہ اسلام میں یا مسلم معاشروں میں جو ماڈرنزم کے نام پر اتنی ترقی آتی جا رہی ہے اور اتنی تبدیلی آتی جا رہی ہے، جو کنٹرول میں نہیں ہے اسلامک اسٹیٹس کے، اور پیورلی اسلامک اسٹیٹ تو کوئی بچی نہیں ہے ہمارے پاس، جہاں پہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ قرآن ہو یا قرآن سے ایکسٹریکٹڈ ہو، یا ایسا نظام جس کو اقبال نے جمہوریت روحانی کہا ہے، یہ اسپرچل ڈیموکریسی، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن دیٹ از دا بیسک ریزن دیٹ وی آر گوئنگ ٹو فیل کنفرنٹنگ دوز چیلنجز ان دس ماڈرن ورلڈ۔ آج ہم بہت ناکامی کا منہ دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں، نوجوان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کہاں جائے۔ پھر فرقے بندی میں اتنے مباحث آپ کو ملیں گے اور اتنا الجھاؤ پیدا کر دیا گیا ہے ان چیزوں میں جو دین کی اساس نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے مسائل ہیں جو دین کی اساس بھی ہیں، یقیناً میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو بیسک ہے کہ دیکھیں اس قرآن کو کسی طریقے سے اور اس حدیث کو شوگر کوٹ کر کے، جس طرح حکیم جو ہے وہ دوا، کڑوی سے کڑوی دوا کو شوگر کوٹ کر کے حلق سے اتار دیتا ہے کہ پیٹ میں جا کے، معدے میں جا کے اپنا کام کر دے، لیکن حلق سے اتر جائے کیونکہ کڑوی بہت ہے۔ تو اس وقت ہم کو یہ چیزیں، نوجوان نسل ایسا لگتا ہے اس کو کڑوی لگ رہی ہیں، تو بھائی کوئی شوگر کوٹ کر کے اس کو اندر اتار دو کسی طریقے سے، یہ قرآن اور حدیث اندر اتر جائے۔ یہ اندر اتر گیا تو اپنا کام خود ہی کرے گا، یہ اذہان میں انقلاب لائے گا، یہ کتاب انقلاب ہے، اے بک آف ریولیوشن ہے قرآن، از اے بک آف ریولیوشن۔ اگر ذہنوں میں گیا تو فکر میں انقلاب آئے گا اور سوچ میں انقلاب آئے گا، دل میں انقلاب آئے گا، تو یہ انقلاب کا راستہ اندر سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہم اتاریں اس کو، تو اس کے لیے جب تک آپ جدید علوم آج کے دور میں نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ اقبال کی منہاج کو یا پیٹرن کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، یا اقبال نے جن چیزوں کے بارے میں کہا کہ دیکھیں یہ دور حاضر میں ضروری ہے، یہ کرو، یہ چیزیں، یہ کوالٹیز پیدا، اس وقت تک ہم پوری مسلم امت دنیا کی جو ہے
وہ ان یوں سمجھیں کہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں ہم ان کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے. یہ ٹولز ہمارے پاس بہت ضروری ہیں. کتنے مسلم ریسرچرز ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں, قرآن پر کتنی ریسرچ ہو رہی ہے. آج ہم اجتہاد میں کہاں کھڑے ہیں, اجتہادی اس پر بحث شروع ہو جاتی ہے. ریسرچ میں ہم کہاں کھڑے ہیں, کہیں کہیں ہو بھی رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. پرفیکشنزم از ناٹ لیس دین آئسولیشنزم, بٹ ایز وی ریکوائر, جتنی آج ضرورت ہے ریسرچ کی. اور ایک ایسی قوم جس کی ابتدا ہی اقرا سے ہوئی تھی, جب وہی علم چھوڑ دے, ریسرچ چھوڑ دے اور جدید علوم کو وہ کہہ دے کہ کفر کا ہے علم یہ اور طاغوتی ہے اور کافرانہ علوم ہے, اور ان کو چھوڑ کے وہ بیٹھ جائے, تو مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے آپ کنفرنٹ کریں گے. یہ ٹیکنالوجی اس وقت جو میں یوز کر رہا ہوں آپ تک اپنی جو فکر کو پہنچانے کے لیے, تو یہ بھی تو کسی غیر مسلم کی بنی ہوئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. صرف چاند پہ تھوکنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, رائٹ. کہ علم ہے, کوئی غیر مسلم بھی اس کو حاصل کرے گا تو اللہ اس کو بھی عروج دے دے گا. تو کچھ دنیا میں ترقی کے اصول ہیں, کچھ آخرت میں ترقی کے اصول ہیں. جو دنیا میں ترقی کے اصولوں پر کام کرے گا اللہ اس کو ترقی دے دے گا, یہ قانون فطرت ہے. جو اخروی کامیابی کے اصولوں پر محنت کرے گا اللہ اس کو اخروی کامیابی دے دے گا. جو دنیا اور آخرت دونوں کے اصولوں پر کام کرے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اور ہمارے نبی کی دعا یہی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ دنیا کی حسنات اور تمام the goodness virtues of this world and the world hereafter, دنیا کی حسنات اور آخرت کی حسنات, دونوں کی اچھائیوں کو جمع کرنا ہی مسلمانی ہے. یہی ایمانی تقاضا ہے, اور اقبال نے اسی پر زور دیا ہے. تو اقبال کے حوالے سے آنے والے لیکچرز میں کچھ موضوعات خودی سے سٹارٹ کریں گے. اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے وہ کیا ہے, اور کس طریقے سے دور حاضر میں ہمیں نوجوان نسل کے اندر اس کو کیسے پینیٹریٹ کرنا چاہیے, دین اسلام کی فکر کو, خاص طور پہ قرآن کا جو ایک یوں سمجھیں کہ انقلابی فکر ہے اس کو کس طریقے سے. آج ہمارے اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں اقبال کو پڑھانا ختم ہو چکا ہے بالکل. قرآن مجید تو کما حق ویسے پڑھایا ہی نہیں جا رہا ہے جس طریقے سے پڑھایا جانا چاہیے. جو درس نظامی کے نام پر جو سسٹم چل رہا ہے, تو نظامیہ یونیورسٹی جو تھی, وہ نظامیہ یونیورسٹی جو تھی مدرسہ تھا, اس میں تو جناب ایسٹرونومی بھی تھی, ایسٹرالوجی بھی تھی, فزکس بھی تھی, فزیولوجی بھی تھی, میڈیسن بھی تھی, اور ہر علوم تھے. میتھمیٹکس بھی تھا, فلسفہ بھی تھا, علم حدیث بھی تھا, اور اصول تفسیر بھی تھی. تمام علوم ایک جگہ تھے. ایک عالم جب بن کے نکلتا تھا تو مختلف علوم میں اس کو دسترس ہوتی تھی. آپ جتنے بھی ہمارے اسلامک سائنٹسٹ ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں, فقہ پر بھی ہیں, حدیث پر بھی ہیں, تفسیر پر بھی ہیں, فزکس پر بھی ہیں, آپٹکس کے اوپر بھی ہے, کیمسٹری کے اوپر بھی ہے, میتھمیٹکس الجبرا پر بھی ہے. کیا وجہ تھی؟ ایک ہی چھت کے نیچے سب کچھ پڑھایا اور سمجھایا جاتا تھا. آج جو بائفرکیشن آف ایجوکیشن ہو گیا ہے نا, کہ جس کو دین پڑھنا ہے وہ مدرسے جائے, جس کو دنیا کے علوم پڑھنے ہیں وہ کالج یونیورسٹی جائے, اس سے کمیونیکیشن گیپ بڑھتا چلا گیا, اور اس کی وجہ سے نوجوان نسل الگ پریشان ہو رہی ہے, اور علماء جو ہیں وہ الگ پریشان ہو رہے ہیں کہ کم حقہ جیسے ہم میسج دینا چاہ رہے ہیں ویسے سمجھ نہیں رہی ہے قوم. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سسٹم آف ایجوکیشن اس وقت بائفرکیشن کا شکار ہے. اس میں جو تبدیلی لانا ہے وہ یہ لانا ہے کہ اب ہم قرآن, حدیث اور اسلام کو آج کے دور کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کریں. یہی اسی میں کامیابی ہے. تو انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ہم اقبالیات کے حوالے سے آپ سے یقیناً گفتگو کو جاری رکھیں گے, اور آپ یقیناً کمنٹس کر کے جو سوالات پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. کچھ موضوعات دینا چاہتے ہیں موضوعات بھی دے سکتے ہیں. اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو اعتراض بھی کر سکتے ہیں. اعتراض کے لیے بھی بالکل میں تیار ہوں کہ آپ اگر کسی چیزوں پہ اعتراض ہے, اقبال پر اعتراض ہے, تو آپ یقیناً اس کو بھی لکھیں. انشاءاللہ ہم وہ ڈسکس کریں گے. اور پرفیکشنزم از ناٹ لیس دین آئسولیشنزم. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا دنیا میں. اقبال کوئی نبی نہیں ہے جو پرفیکٹ ہو. کچھ غلطیاں اقبال سے یقیناً ہوئی ہوں گی بحیثیت انسان و بشر, اور فکری اور اجتہادی غلطیاں بھی یقیناً ہوئی ہوں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ اقبال جو ہے وہ بالکل معصوم عن الخطا ہیں, لیکن بہرحال we can learn a lot from اقبال. انشاءاللہ see you in the next video. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.